جو چیز تمہیں ملنے میں مشکل لگے اسے تہجد کی دعاؤں میں مانگو۔ بے شک اللہ تہجد کی دعاؤں کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ اللہ کے حضور تہجد پڑھنے والا انسان کوئی عام شخص نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے رات کا ہر ایک پل قیمتی ہوتا ہے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی ہی حسین ہوگی۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تمہارا کارساز ہے، حالات چاہے پھر کتنے ہی ناسازگار کیوں ہوں۔ بے شک اللہ کی رحمت ہماری مایوسیوں سے کہیں زیادہ اور ہماری زندگی کے بارے میں اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ میرا یقین ہے کہ رب پختہ یقین والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اور یقین کرو وہ اپنے بندے کی پکار بڑے پیار سے سنتا ہے۔ مہربان ہے وہ اپنے بندوں پر، اور وہ اتنا رحیم ہے کہ اپنے بندے کی غلطیوں کو بار بار معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان کسی رنج و مصیبت کا اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ شکوہ تو دراصل میری اس نعمت کا ہونا چاہیے جو تجھ کو مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہو، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہوں۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں، اسی لیے بہتر ہوتا ہے کہ انسان صبر کرے۔ بے شک اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے پر قادر ہے۔ جو صبر ٹوٹے دل کے ساتھ سیکھا ہوتا ہے اسے عمر بھر یاد رکھنے کے لیے دل میں دراڑ کا رہنا ضروری ہے۔ جو دروازے اللہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے انہیں چاہ کر بھی کوئی ہم پر بند نہیں کر سکتا۔ کون ہے اتنی طاقت والا جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں اور محبتوں کو ہم تک آنے سے روک سکے؟ کوئی نہیں، کہ عطا فقط اللہ کرتا ہے، ہمیشہ کرے گا، اسی کا ہے سب کچھ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کی مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرشتے رب باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ مومن بندہ رو رہا ہے، تو جب غیروں کو عطا کرتا ہے تو اس مومن کی عطا میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جواب دیتا ہے کہ یہ تاخیر اس لیے نہیں کہ ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو اس کی مدد ہے، اس کا رونا ہمیں پسند ہے، اور اس تاخیر میں اس کا اعزاز ہے، اس کی حاجت نے اسے ہماری طرف متوجہ کیا ہے، اور اگر اس کی دعا جلد قبول کر دی جائے اور اس کی حاجت رفع ہو گئی تو یہ ہم سے رخصت ہو کر کھیل کود میں لگ جائے گا۔ وہ اب دل سے ہمیں پکار رہا ہے، اس کی آواز اور یا اللہ کہنا اور خوشامد سے ہمیں پھسلانا، یہ سب ہمیں بہت پسند ہے۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ کچھ کو وہ بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ بے شک رات میں ایک گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اسی لیے تہجد کی نیت کر کے سویا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نیت پر بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور اللہ دکھی دلوں کو بہت قریب سے سنتا ہے۔
اور تہجد گزار لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا، اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا، کیونکہ تہجد کو آتے ہیں سارے ہنر اللہ کو منانے والے۔ تبھی تو تہجد سب سے لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور بتاؤ پھر، جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو کیا اس کی فرمائش کو رد کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تہجد تو ایک ایسی نماز ہے جس کو اس کی عادت ہو جائے، اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ جانتے ہیں کہ کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو تو وہ بھی تمہارے سنگ ہوتا ہے، اور ساری رات تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو، جب سب تمہارا ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کر دو اور اطمینان اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے تو اللہ مل جاتا ہے۔ بے شک وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ امید اور بھروسے کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں تاکہ بات بات پر دل ٹوٹنے کی بجائے مضبوط ہونے لگ جائے۔ وہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ میرا رب کہتا ہے میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر آپ تنہا کیسے ہوئے؟ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔